جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوستو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی کامن اور بہت ہی زیادہ پائی جانے والی بیماری کے متعلق ہے، جسے عام زبان میں ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈپریشن کی کافی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے اوپر ہم کچھ آج بات کریں گے جو جنرلی طور پر ہوتی ہے، اور موسٹلی لوگ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیا اس کا ٹریٹمنٹ اور کیسے اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، اس کے متعلق آج میں کچھ بتاؤں گا۔ جو ڈپریشن ہوتا ہے نا، ڈپریشن ایک ایسا دماغی مرض ہے جو دماغ میں کسی طرح کے کیمیکلز کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دماغ میں بھی فلوئڈ پائے جاتے ہیں، کیمیکلز پائے جاتے ہیں، ہارمونز جیسے پائے جاتے ہیں، ان کی زیادتی ہو جائے جسم میں، دماغ میں، تب بھی جو ڈپریشن کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، اور کمی ہو جائے تب بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے تبدیلی جب آتی ہے تو کافی زیادہ ڈپریشن آدمی کو ہو جاتا ہے۔ اگر ڈپریشن مطلب نرم بھی ہو سکتا ہے، درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، اور کافی زیادہ شدید قسم کا ہو سکتا ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی طور پر ہو سکتا ہے جو ڈپریشن ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جانے والے مریضوں کی تعداد ہوتی ہے نا، تقریباً اس میں 15% مریضوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ ہر شخص ایک ہی وقت میں یا اس کے بریکس کسی نہ کسی کشمکش، زندگی کی کسی نہ کسی پریشانی میں مطلب ہے کھویا رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی خیال میں ڈوبا رہتا ہے۔ اس قسم کے جو شبہات، خیالات اور علامتی اور ظاہری طور پر اسے فیل ہوتے ہیں، اور اس طرح کئی طرح کی جسمانی علامات پیدا ہوتی ہیں، مثلا جیسے کہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اکثر مریض کہتا ہے کہ میرا یار جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میرا دل خراب ہو رہا ہے، نیند نہیں آتی۔ موسٹلی دل خراب ہونا، بھوک نہ لگنا اور نیند، یہ موسٹلی کامن ڈپریشن کی ہیں، جو ہر تقریباً 10-15 بندے کو ہوتا ہے، لیکن یہ نارملی ہوتا ہے، تھوڑی بہت یہ ہوتی ہے لوگوں میں۔ اور یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، جینز کے ذریعے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں درد ہونا، یہ وہ آگے اس کے کلینکل فریکچرز کیا ہیں ڈپریشن کے، مطلب اس کے علامات کیا ہیں۔ مریض کو جو پریشانی اور خوف رہتا ہے، کسی قسم کے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، جب زیادہ موڈ خراب ہو جاتا ہے تو پریشانی کی وجہ سے بڑے خطرناک خیال آتے ہیں، جی ڈفرینٹ طرح کے ارادے کرتا ہے، سوچتا ہے، اور کسی کے خیال میں تو خودکشی آتی ہے، اور مریض خودکشی کر بھی لیتے ہیں، اور کچھ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ یار تجھے خودکشی کر لے، اس کا حل ہی بس یہ ہے کہ خودکشی کر لے۔ حالانکہ خودکشی کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور کافی لوگوں نے کی بھی خودکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ مریض اپنی غلطیاں اور گناہ یاد کر کر کے روتا ہے، پچھتاتا ہے اور پریشان اسی میں کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اب جو ہوا ہے گناہ اس کو دوبارہ نہ کرو، آگے زندگی کو چلاؤ۔ اسے اپنے مستقبل کا کوئی خیال تک نہیں آتا۔ مریض کی صحت گرنے لگتی ہے اور اسے بھوک نہیں لگتی، اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، پیٹ اکثر خراب، پیٹ میں درد، یہ اس کی چند اقسام ہیں۔ آگے اس کی جو عام ٹائپس آف ڈپریشن کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا کیا اقسام ہیں۔ ایک جسے عام ہم زبان میں کہتے ہیں ری ایکٹیو ڈپریشن، یہ ایک کنڈیشن زندگی میں کوئی پریشانی کا واقعہ پیش آ جائے تو پیش آ جاتا ہے، مریض کو فوراً ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس سے مختلف خیالات گھیر لیتے ہیں، یہ حالات چند ہفتوں کے بعد خود ہی ختم ہو جاتی ہے اور مریض نارمل ہو جاتا ہے۔ آگے اس کی دوسری ٹائپ پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی، یہ بہت بڑی ٹائپس ہیں، اس کے اوپر بہت سارا کچھ لکھا جاتا ہے اور بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ اینڈروجینیس جو ہوتی ہے ڈپریشن، اینڈروجینیس ڈپریشن ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا کچھ بات کرتے ہیں۔ مریض کو ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اسے بار بار ڈپریشن کے اٹیکس ہوتے ہیں، اور چند ہفتوں کے بعد مریض خود ہی نارمل حالات میں آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم عام یعنی سائیکالوجیکل یا میڈیکل لینگویج میں اسے ہم یونیپولر ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد گریف ری ایکشن جو ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ایک ٹائپ میں آتا ہے۔ زندگی میں کوئی صدمہ ہو جانے کی وجہ سے، یا کسی اپنے پیارے یا چاہنے والے کی موت کا واقعہ ہو جانا، یہ ہو سکتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور پیٹ میں یا کوئی جسم میں جو بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے۔ انیمیا خون کی کمی کو کہتے ہیں۔
وہ ہو جائے تب بھی ڈپریشن کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا تدابیر، کیا کیا کچھ کرنا چاہیے، میں تھوڑا سا چند ایک چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے۔ مریض کا جو خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں انیمیا کی موجودگی دیکھی جاتی ہے، سیلز دیکھے جاتے ہیں، اور یہ ایک عام سا ٹیسٹ ہے CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یہ ہم کرواتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں، علاج کی طرف آتے ہیں۔ ڈپریشن کے علاج میں 3 طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے ہم فزیکل انٹروینشن کہتے ہیں، مطلب ہے جسمانی مداخلت جس میں کی جاتی ہے بندہ، اس میں فزیکل انٹروینشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد سائیکولوجیکل مداخلت جو ہوتا ہے سائیکولوجیکل انٹروینشن، اور اس کے بعد جو ہے سماجی مداخلت یعنی سوشل جو ہوتے ہیں لوگ، اس میں بھی مداخلت، مطلب مریض کو لوگوں میں لے جایا جائے، بار بات کی جائے، اس کو خوش رکھا جائے۔ یہ اس کی چند ٹائپس ہیں، اور اس کا مزید ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ یا کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔